ایس او کے مرکزی سیکرٹری جنرل اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ موجود بی ایس او کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مقبول بلوچ، سینٹرل کمیٹی کے ممبر ایوب بلوچ، شال زون کے کبیر بلوچ اور جامعہ بلوچستان کی یونٹ سیکرٹری شعیب بلوچ۔ محترم صافی برادری اور ہمارا ایک مضبوط رشتہ رہا ہے۔ ہماری طرح صافیوں نے کئی قسم کے عقبات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان سب کے باوجود محترم صافی حضرات نے ہمیشہ عوام تک سچ پہنچانے میں ہماری ساتھ دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہماری آواز کو ان بہرے حکمرانوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ معزز صافیوں، بلوچ وطن دہائیوں سے جبر و استبداد کے سائے تلے رہا ہے۔ بلوچ عوام کی نسل کشی، جبری گمشدگیاں، اجتماعی سزا، سائر و وسائل کی لوٹ مار پچھلے دہائیوں سے تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے۔ ریاستی پالیسی ساز قوتوں نے بلوچ قومی وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے مختلف سامراجی حربے آزمائے ہیں، اور روز بلوچ وسائل کو لوٹنے کی نت میں ترکیب بنائے جا رہے ہیں۔ سائندک، ریکارڈنگ، سوئی گیس سمیت بلوچ وسائل کو لوٹنے کے لیے ہمیشہ ہی سے بلوچستان میں کٹ پتلی حکومتیں بنا کر ان سے دستخط لیے گئے، جبکہ ان سوداگروں کو نوالا دے کر بلوچستان کی معدنیات کو بلوچ قوم کی مرضی و منشا کے بغیر بیرونی کمپنیوں کے یہاں فروخت کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے معدنی دولت سے متعلق اسلام آباد نے استعماری پالیسی اپنا کر ایسے منصوبے بنائے جن میں بلوچ عوام کی منشا شامل نہیں ہے، اور بی ایس او نے پہلے ہی دن سے ایسے منصوبوں کو یکسر مسترد کی ہے۔ محترم صافی حضرات، بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر ڈیپ سی پورٹ ہونے اور اسٹریٹ آف ہارمونز کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تجارتی اور دفاعی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ دشمن قوتیں اور ان کے عالمی سہولت کاروں کا روز اول سے گوادر کے ساحل پر بری نظر رہی ہے۔ کبھی سی پیک جیسے اقتصادی پروجیکٹس کے بہانے بلوچ عوام کو گوادر سے بے دخل کرنے کی سازش کی جاتی ہے، تو کبھی گوادر کو دبئی اور سنگاپور بنانے کی کوپلے دعوے کر کے بلوچ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ریاست نے گوادر میں جاری بلوچ ساحل کی لوٹ مار کو مزید توقیت دینے کے لیے سیف سٹی نامی پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت گوادر شہر کو باڑ لگا کر باقی مانند بلوچستان سے علیحدہ کرنا اور مستقبل قریب میں وہاں پر موجودہ مقامی آبادی کو بے دخل کرنا ہے۔ گزشتہ عرصے جب گوادر شہر میں باڑ لگانے کی کوشش کی گئی تو بی ایس او نے بحیثیت قومی ادارہ اس پروجیکٹ کے خلاف آواز اٹھائی، بلوچ عوام کو موبلائز کیا اور سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر تحریک چلائی۔ بی ایس او اور بلوچ عوام کی شدید مزاحمت کے باعث سرکار کو یہ پروجیکٹ روکنا پڑا۔ معزز صافی حضرات، آج ایک بار پھر سیکیورٹی کے نام پر اس گناؤنی پروجیکٹ کا آغاز کر دی گئی ہے۔ اس گناؤنی پروجیکٹ میں ریاستی ادارے کی بلوچستان حکومت اور گوادر سے سلیکٹڈ شدہ رکن صوبائی اسمبلی براہ راست شریک ہے۔ بلوچ عوام کی سخت مزاحمت کے باوجود ایک بار پھر اس منصوبے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی پالیسی ساز عوامی آواز کو جبر سے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ گوادر کو باڑ لگانے کے خلاف مقامی آبادی، بلوچ سیاسی پارٹیاں، طلباء تنظیمیں اور پوری قوم نے اپنا فیصلہ پہلے سے سنا دیا ہے کہ ہم اس منصوبے کو قبول نہیں کریں گے۔ معزز صافی حضرات، بی ایس او کا روز اول سے بیانیہ رہا ہے کہ بلوچ قوم کی آواز کو جابرانہ پالیسیوں، تشدد اور نسل کشی سے ختم نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن ریاست بلوچ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم اپنی تحریک باطل پاسبان کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تحریک باطل پاسبان کا مقصد گوادر شہر کو باڑ لگا کر زندان میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بلوچ قوم کو یکجا کر کے بھرپور سیاسی موبلائزیشن کریں گے۔ اگر اس منصوبے کو فی الفور بند نہیں کیا گیا تو ہم اپنی تحریک کا تو ہم نے آغاز کر دیا ہے، باقاعدہ اس تحریک کا ہمارا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا سخت ترین لائحہ عمل ہوگا۔ شکریہ۔